ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جو مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا کرتے ہیں، میں رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ رشتہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر تو ایسا ہی کر رہا ہے، وہ توڑنے کی کوشش کرے تو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے، تو یاد رکھ تو ان کے منہ میں راکھ بھر رہا ہے، یعنی ان کے اس برے عمل کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے، اور اگر تو ایسا ہی کرتا رہے گا اللہ تیری حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر کے رکھے گا۔ کتنی اہم بات ہے یہ، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ تمہارے رشتہ داروں سے تم اچھا ہی کرو، اگر وہ برا بھی کر رہے تو تم اچھا کرو، اس میں تمہارا یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ تمہاری حفاظت کے لیے ایک فرشتہ ہمیشہ رکھے گا، اور دوسرا ان کے غلط کام کی وجہ سے وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ ہوتے ہیں ہمارے کئی رشتہ دار ہوتے ہیں جو برا سوچتے ہیں، ہمارے بارے میں برا خیال کرتے ہیں، نقصان کرنے کی کوشش کرتے، ایسے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو برا نہیں سوچتے لیکن ہم ان کو برا سمجھ لیتے ہیں، ہاں انہوں ہمیشہ میرا نقصان ہی کرنے والے ہیں، انہوں برا سوچتے ہیں ہم، یہ ہماری بدگمانی ہوتی ہے کئی لوگوں کے تعلق سے۔ لیکن کچھ رشتہ دار برے ہوتے ہیں تو ان سے کم از کم بیسک تعلقات رکھنا۔ بیسک تعلقات کا مطلب سلام کرنا، کبھی خیر خیریت پوچھ لینا، کبھی بیمار ہو گئے تو بیمار پرسی کے لیے چلے جانا، کبھی دعوتیں ہو رہی تو ہماری دعوتوں میں بلانا، بیسک تعلقات، زیادہ آنا جانا نہیں تو بھی نقصان کرنے والے رشتہ داروں کے ساتھ اتنے تو تعلقات رکھنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے دل میں شیطان آ کے کیا خیال ڈال دیتا، حومل صاحب رشتہ دار سب کے برے ہوتے آپ بول رہے، لیکن آپ کو نہیں معلوم ہمارے رشتہ دار بڑے خطرناک ہیں۔ جب ہم عمل کرنے کی بات آتی نا، ٹھیک ہے یہ عنوان سن رہے، یہ ٹاپک سن رہے، آپ جا کے کسی رشتہ دار سے جن کا ہمارا تعلق ختم ہو گیا، ہم جا کے اب ان سے بات کریں گے بلکہ تمہارے دل میں خیال آتے، شیطان دوسری طرف سے کیا بولتا، ارے تیرے اتنے خطرناک رشتہ دار ہے، تو جا کے کیسا سلام کرتا، تو جا کے کیسا بات کرتا ان سے، اتنے خطرناک رشتہ دار ہے نا۔ تو یاد رکھو، اب اس وقت یہ آیت یاد رکھ لینا، سورہ نور آیت نمبر 22۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب زنا کا تہمت لگا، اس وقت جو منافقین نے یہ افواہ پھیلائی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ کسی صحابی کے ساتھ غلط تعلقات قائم کر لیے۔ اب افواہ جب پھیلی تو ان میں یہ مستح جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ یعنی ان کی امی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ زاد بہن تھی، رشتہ دار تھے، تو وہ بھی انہی لوگوں میں شامل ہو گئے، ہاں ہو سکتا ہوں گا، انہی لوگوں میں شامل ہو گئے۔ تو اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہوئی ہے، ایک تو یہ میرا رشتہ دار ہے، میری بیٹی کے اوپر تہمت لگانے والوں میں شامل ہو گیا، اور وہ بھی بول رہا کہ یہ نعوذ باللہ ایسا غلط کام کر لی، اور خود وہ جو مستح تھے وہ غریب بھی تھے، ان کے گھر کا خرچہ ہر مہینہ راشن بھی خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے۔ اب دیکھو اور کتنی تکلیف ہوتی ہوں گی، ہم بولتے نا ہم تو خالی کبھی کسی کو اچھے مشورے بھی دے دیے، کبھی کسی کی ہیلپ بھی کر دیے، تو میرا کھا کے آگے بڑھا انہیں، میں دینے سے آگے آج اس کی زندگی ہے، میں بھیجنے سے اس کا بیٹا باہر گیا، میں کرا تو میرے ساتھ ایسا کرا بول کے بولتے نا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بولے، کوئی گالی نہیں دیے، جھگڑا نہیں کرے، صرف یہ بولے کہ اللہ مستح کو جو میں ہر مہینہ راشن دیتا ہوں وہ راشن بند کر دوں گا، کیونکہ میری بیٹی کے اوپر تہمت لگایا۔ ذرا سوچ کے دیکھو، آپ کی بیٹی کے اوپر، آپ کے بچیوں کے اوپر اگر کوئی غلط تہمت لگائے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک ماں کو، ایک باپ کو سب سے بڑا صدمہ اگر پہنچتا ہے تو یہ کسی کے اوپر غلط الزام لگانا، وہ بھی زنا کا الزام لگانا۔ مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ہی بولے، اللہ میں جو راشن دے رہا تھا آج کے بعد راشن نہیں دوں گا، اتنا بولنا تھا۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے آیت نازل کر دیا، سورہ نور آیت نمبر 22، کیا ہے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں، اب بزرگی کس کو بول رہا اللہ تعالیٰ؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بول رہا۔
تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قریبی رشتہ داروں، قرابت داروں اور مسکینوں اور مہاجرین کو فی سبیل اللہ دینے سے قسم نہ کھا لینی چاہیے۔ رشتہ دار کو دے رہے تھے نا، اللہ کے لیے دے رہے تھے نا راشن، فی سبیل اللہ دینے کے تعلق سے قسم نہیں کھانا چاہیے، میں نہیں دے تم بول کے جو قسم کھا لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا؟ بلکہ معاف کر دینا اور درگزر کر دینا چاہیے۔ کیا کرنا؟ اس کی غلطی کو معاف کر دینا، درگزر کر دینا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف کرے؟ کیا تم نہیں چاہتے؟ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب اللہ تعالیٰ بول رہا، اے ابو بکر کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اللہ قصوروں کو معاف فرمانے والا اور مہربان ہے۔ دیکھو اب ہمارے کئی رشتہ دار ہیں، ہمارے رشتہ داروں سے بھی غلطیاں ہوئی، وہ لوگ بھی ہمارے اوپر الزام لگائے، ہماری بے عزتی کرے، ہماری غیبت کرے، ہمارے بچوں کو کچھ بولے، ہمارے ماں باپ کو کچھ بولے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بھی یہاں پر سمجھا رہا، کیا تم نہیں چاہتے؟ اب یہ سوال ہم اپنے آپ سے کر لینا، جیسے اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولا، اے ابو بکر کیا تم نہیں چاہتے؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارے گناہ اللہ معاف کرے؟ وہ سوال میرے لیے بھی ہے، کیا میں نہیں چاہتا کہ اللہ میرے گناہ معاف کرے؟ کیا ہم نہیں چاہتے؟ بتائیے۔ ہم تو چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کرے۔ ہر نماز کے بعد ہم دعا کرتے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، ہر نماز میں ہم یہی دعا کرتے اللہ میرے گناہ معاف کر، میرے گناہ معاف کر، میرے گناہ معاف کر۔ تو اللہ تعالیٰ تم سے بول رہا، اگر اللہ تمہارے گناہ معاف کرے، تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کرے، تو تمہیں بھی چاہیے کہ تمہارے اپنے رشتہ داروں کے گناہوں کو بھی تم معاف کرو۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ اللہ میرے گناہ معاف کرے تو مجھے چاہیے کہ میں میرے رشتہ داروں کے گناہوں کو معاف کروں، بس۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیم دے رہا، سبق دے رہا۔ تو ہم یہ جو سمجھتے نا ہمارے رشتہ دار برے، بتاؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو مستح نے کیا، یہ کتنی بڑی غلطی تھی، کتنی بڑی برائی تھی، یاد رکھو۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو کسی ایسے رشتہ دار کو دیا جائے جس نے دل میں نفرت رکھتا ہو۔ سلسلۃ الصحیحہ میں روایت موجود ہے۔ سب سے بہترین صدقہ بولے کون سا؟ ہم تو غیروں کو ڈھونڈ کے دیتے ہیں، اپنوں کو نہیں دیتے ہیں، اپنوں کو نہیں دیتے، غیروں کو ڈھونڈ کے دیتے۔ زکوٰۃ کا پیسہ بھی دینا ہو غیروں کو دے دیتے ہیں، لیکن اپنے رشتہ دار کتنے ہیں؟ ہم تو بولتے باقاعدہ، ہاں انہیں میرے ساتھ ایسا بولا، میرے ساتھ ایسا سلوک کیا، مجھے فلاں مجلس میں میرے بارے میں ایسا برا بولا، آنکھوں کے سامنے تڑپنا، انہیں تڑپ کے مر گئے تو بھی دیکھوں گی لیکن میں اس کی مدد نہیں کروں گی بول کے عورتیں بولتے، مرد بھی بولتے، دیکھیں گے میرے کو کرے سو بدلہ دے رہا اللہ تعالیٰ اس کو، میری بد دعا لگی اس کو، میری آہ لگی اس کو، میرے دل سے نکلے سو بد دعا نہیں جاتی، اس لیے اس کے گھر میں پریشانیاں ہیں، اس لیے دیکھو کیسا بھیک مانگ رہا بول کے فخر سے بول لیتے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے؟ سب سے بہترین صدقہ تو وہ ہے تم ایسے رشتہ دار کو دو جو رشتہ دار تمہارے ساتھ برا سلوک کرتا، تمہارے ساتھ غلط سلوک کرتا، تمہارے تعلق سے دل میں نفرت رکھتا، ایسے ہی رشتہ دار کو تم صدقہ دو۔ صدقہ رشتہ دار کو دینے سے ڈبل ثواب ملتا۔ اگر ایک غیر آدمی کو، کسی غریب کو ہم صدقہ دیں گے تو صرف صدقے کا ثواب ملتا، لیکن رشتہ دار کو دیے تو ڈبل ثواب کیسا ملتا؟ ایک تو صدقہ دینے کا ثواب ملتا اور دوسرا رشتہ جوڑنے کا بھی ثواب ملتا۔ تو ایسے نفرت کرنے والے لوگوں کو اگر ہم دیں گے نا تو پھر ان کی نفرت ختم ہو جائے گی، ان کی دشمنی ختم ہو جائے گی، وہ ہمارے ایک نہ ایک دن دوست بن جائیں گے۔ یاد رکھو رشتہ داروں سے نیکی کرنے کا ڈبل ثواب ہے، چاہے وہ صرف صدقہ ہی نہیں، ہر نیکی کا۔ یاد رکھو ہر نیکی کا ڈبل ثواب ملتا۔ مطلب اب تم صدقہ دیے، صدقے کا ڈبل ثواب ملا، سلام کرے، سلام کا بھی ڈبل ثواب ملتا۔